بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یمن کی سرزمین پر پانی کی وجہ سے جس قوم کو ہلاک کیا گیا وہ بھی بنی اسرائیل ہے۔ ذرا علماء سے پوچھے تو صحیح، جن کے گناہوں کی داستان کہیں ان کو زمین میں دھسانے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ان کو ڈبانے کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ان پر پتھروں کی برسات کی بات کی جا رہی ہے، کہیں ان کے چہرے مسخ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور کیا کہہ کر بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، یعنی بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اولاد یعقوب، اولاد یعقوب، آل یعقوب۔ کیا پتا چل رہا ہے؟ بار بار بنی اسرائیل پڑھ کر نتیجے پر کیا پہنچے؟ قرآن بتا رہا ہے اگر آل پیغمبر بھی جرم اور گناہ کرے گی تو ہم ان کو ان کے گناہ کی سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج آپ کسی کے نسب پر بات کر سکتے ہو، کسی کے نسب پر کرٹیسائز کر سکتے ہو، کسی کے نسب میں شک کر سکتے ہو، لیکن قرآن جن کو بنی اسرائیل کہہ رہا ہے وہ کس طریقے سے سند یافتہ ان کا نسب ہے کہ قرآن ان کو آل پیغمبر بھی کہہ رہا ہے اور ان کے زمین میں دھسانے کی بات بھی کر رہا ہے، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے جانے کی بات بھی کر رہا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح کیے گئے ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم قرآن بیان کرتا ہے، ہفتے کی دن اللہ نے ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا، انہوں نے سنیچر کے دن شکار کیا، ہیلے اور بہانے سے شکار کیا، اللہ نے ان کی صورتیں بدل دی۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے نبیوں کی اولاد بھی جرم کرے تو قدرت کی غیرت یہ ہے کہ قدرت ان کو سزا دیتی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا، اور جب قدرت عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت تجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کے ان فرامین سے کیا ہمارا دل نہیں لرزتا؟ کیا ہمارے دل پر بے جہو خوف خدا طاری نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیا ہم بے چین اور بے قرار نہیں ہوتے؟ اللہ اکبر۔ انبیاء کی اولاد کہلانے والی قوم اگر جرم کرے تو خدا ان کے ساتھ یہ کرے۔ آپ بتائیں کیا ہم میں سے ہمارا کوئی باپ ولی ہے؟ ہمارا باپ قطب ہے؟ ہمارا باپ صحابی ہے؟ اولاد پیغمبر کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ کر دوں، خاتم النبیین کی اولاد کے حوالے سے آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اوروں کا نسب اور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نسب کی برکتیں اور ہے، اس کو یہاں پر آپ یہاں پر وہاں دونوں ایک دوسرے کو آپ مدغم نہیں کر سکتے۔ لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ بنی اسرائیل آل پیغمبر کہلا کر جب ان کی شکلیں گناہوں کی وجہ سے، جرموں کی وجہ سے مسخ ہو گئی، تو آج ہم کتنی بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، کتنی بے باکی کے ساتھ جرم کرتے ہیں، کس طریقے کے گناہ ہمارے سماج کے اندر موجود ہے، کس طریقے کے جرائم ہمارے سماج کے اندر موجود ہے۔ یہ بلائیں، یہ وبائیں، یہ مشکلات، یہ تکلیفیں، اللہ اکبر۔ یہاں تک میں آپ سے عرض کروں، مشکات شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صاحب مشکات نے اس کو نقل کیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور فرماتا ہے میرے بندو جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، جب تم میری نافرمانی کرتے ہو، جب تم میرے غضب کو دعوت دیتے ہو، جب تم میرے قانون کی شکنی کرتے ہو، قانون کو توڑتے ہو، اللہ فرماتا ہے اس وقت میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں، اور ظالم حکمرانوں کو مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت اور سختی پیدا کر دیتا ہوں، جو تم پر ظلم کرتے ہیں، جو تم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جو تم کو تڑپاتے ہیں، پھر تم ان کی منتیں کرتے ہو، پھر تم ان کے آگے گر گڑاتے ہو۔ ارشاد فرماتا ہے ان کے آگے گر گڑانے سے کام نہیں بنے گا، اگر کام بنے گا تو میری بارگاہ میں گر گڑا کر میری بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ میں تمہارے حالات کو تبدیل فرما دوں۔ پتہ چلا